السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کے حوالے سے آج ہم 17th لیکچر جو ہے شروع کرتے ہیں. اس لیکچر کا ٹاپک ہے دی سوشل فاؤنڈیشنز آف ڈیوینس. جیسے کہ آپ نے دیکھا پچھلے لیسن میں ہم نے ڈسکشن کی کہ ڈیوینس جو ہے اٹس اے بیہیویئر آف دا پیپل, is the action which people take. اب ہر ایکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ it's a product of the society. تو کیا یہ جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے یہ بھی سوسائٹی کی پروڈکٹ ہے؟ تو آج کے لیکچر میں we are trying to find out the social foundations of deviance. تو اس کی اگر بات آگے چلائیں. Sociological perspective. All behavior, deviance or conformity is shaped by society. Thus, society lays the foundations of deviance. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں سوشولوجیکل پرسپیکٹو کی بات کی تھی, اور اس سوشولوجیکل پرسپیکٹو میں ایک اہم چیز تھی کہ ہم نے اگر کسی کے بیہیویئر کو سمجھنا ہے تو وی ہیو ٹو سی کہ وہ بیہیویئر کس سوسائٹی میں, کس کلچر میں, کس وقت میں از ہیپننگ. تو وہ جو سوسائٹی کی کلچر ہے, وہ سوسائٹی کے لوگ جو ہیں دے ول ایکچولی ریفلیکٹ دا بیہیویئر آف اے پرسن. اس سمجھنے کے لیے وہی بات ہے. تو بیہیویئر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, بہت سے اس پہ ڈسکشن ہو چکی کہ یہ اس اے پروڈکٹ آف سوسائٹی, کہ دیر آر سم بایولوجیکل گیون تھنگس, لیکن جو بیہیویئر ہے اٹ از لرنڈ. تو ویدر دس بیہیویئر از کنفارمسٹ قسم کا بیہیویئر ہے یا وہ ڈیوینٹ بیہیویئر ہے, یہ تو سوسائٹی سے مل رہا ہے. تو ہاؤ ڈو وی ایکسپلین دیٹ کہ یہ سوسائٹی سے کیسے مل رہا ہے؟ اگر سوسائٹی ہی رسپانسیبل ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ایکشن کیسے لے رہے ہیں؟ تو آئی تھنک آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹ آر دی آئی تھنک بیسک فاؤنڈیشنز آف deviant behavior. تو let us see 3 dimensions of deviance. اس میں پہلی جو بات ہے cultural relativity of deviance. No thought or action is inherently deviant. It becomes deviant only in relation to particular norms. سو اگر ہم نے ڈیوینس کو دیکھنا ہے تو وی آر لوکنگ ایٹ اٹ فرام 3 ڈائمینشنز فرام دی اینگل آف دی سوسائٹی. تو بیہیویئر جو ہے وہ ایز سچ, ایکشن ایز سچ, ایکشن آف اے پرسن ایز سچ از ناٹ انہیرنٹلی کنفارمسٹ ایکشن اور ڈیوینٹ ایکشن. اٹس دا سوسائٹی وچ gives a definition to that society. سوسائٹی کے ممبرز جو ہیں وہی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم اس کو لا ابائڈنگ قسم کا بیہیویئر کہہ رہے ہیں یا اس بیہیویئر کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باؤنڈریز اس سوسائٹی نے بنائی ہیں ان کو کراس کر رہا ہے, ان سے فرق ہے. تو ایک تو یہ سیدھی بات ہے کہ کلچرل ریلیٹیوزم کی بات ہے کہ وہ بیہیویئر اس سوسائٹی کے لوگ اپنی کلچر کے حوالے سے ہی بتاتے ہیں کہ یہ بیہیویئر کنفارمسٹ ہے یا یہ ڈیوینٹ ہے. تو پہلی ڈائمینشن اس کی یہی چل رہی ہے کہ وی ہیو ٹو انٹرپریٹ دا بیہیویئر اور وی ہیو ٹو لک ایٹ دا بیہیویئر ہاؤ اٹ از بینگ ڈیفائنڈ, ہاؤ اٹ از بینگ انٹرپریٹڈ by the people of a particular area in a particular situation at a particular time. اور وہ جو کچھ بھی بات کر رہے ہیں obviously
وہ اپنی کلچر کو سامنے رکھ کر ہی کر رہے ہیں. تو لیٹ اس سی کہ اسے آگے کیا ہے. اس کلچر کو اگر فردر ہم ڈیفائن کریں تو کیسے چلتے ہیں. دیئر فور کلچرل ریلیٹیوٹی کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کے اٹ ہیز 3 بیسک پرنسپلس. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بیہیویئر مسٹ بی ویوڈ فرام دی فریم ورک آف دی ریلیونٹ کلچر. سو پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیہیویئر جو ہے جس کو ہم ڈیوینٹ کہہ رہے ہیں وہ اس سوسائٹی کی کلچر جو ہے اس میں اسے کیا ڈیوینٹ کہا جا رہا ہے، اور یہ وہ کلچر جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کو میں باہر سے آ کر اس پہ ججمنٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ججمنٹ جو ہے ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کی کلچر کے وساطت سے ہم اسے ڈیوینٹ کہہ رہے ہیں یا ہم کنفارمسٹ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں کلچرل ریلیٹیوٹی کے حوالے سے ہی دیکھنا ہوگا کہ وہ بیہیویئر کیا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ واٹ از ڈیوینٹ ٹو ون گروپ may not be deviant to others. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیوینٹ جو ہے جس کو ہم ڈیوینٹ کہہ رہے ہیں ایک کلچر میں ہم اس کو ڈیوینٹ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے دوسری کلچر میں وہ ڈیوینٹ تصور نہ کیا جاتا ہو. اب جب ریلیٹیوزم کی ہے تو یہی بات آئے گی. مثال بے حساب مثالیں ہیں، بلکہ آپ کو اپنی سوسائٹی میں بھی اسی قسم کی مثالیں ملیں گی کہ ہمارے سندھ کے علاقے میں اگر ایک بیہیویئر جو ہے اس کو ہم ایکسیپٹیبل تصور کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے نارتھرن ایریاز میں وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. جیسے کہ جب میں نے فیملی کی بات کر رہا تھا کلچرل ویریشن کی، تو آئی براٹ ان نمبر آف کسٹمس جن کو ہم کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں وہ ایک طریقے سے ہے، دوسرے علاقے میں وہ دوسرے طریقے سے ہے. اسی طرح وہ بیہیویئر ایک علاقے میں ایکسیپٹیبل ہے، دوسرے علاقے میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس لیے ہم دیکھیں گے تو وہ کلچر کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ہم چائلڈ لیبر مثال کے طور پر اگر پاکستان کی سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے تو باہر کی سوسائٹی میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اسی طرح یہ چائلڈ لیبر کا کانسیپٹ جو آیا وہ شاید پچھلے 10 سالوں میں زیادہ اجاگر ہوا. اس سے پہلے ہم چائلڈ لیبر کی بات نہیں کر رہے. اور یہی چائلڈ لیبر اگر ویسٹرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ بے حساب ہم دیکھتے ہیں چلڈرن ہیو بین ورکنگ ان انڈسٹریل آرگنائزیشنس. تو ایک وقت میں ایک جو بیہیویئر ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، دوسرے بیہیویئر وہی بیہیویئر دوسرے وقت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. وہی بیہیویئر ایک کلچر میں ایکسیپٹیبل ہے وہ دوسری کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ہم اس سے اگلی بات دیکھیں تو وہ کچھ ایسے آتی ہے. پرنسپل 2 جس کا مطلب تھا واٹ از ڈیوینٹ ٹو ون گروپ may not be deviant to others holds within society as well as across cultures. یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ چائلڈ لیبر کی بات کی تو دیٹ از ایکسیپٹیبل ہیئر، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان another society. اینڈ فار دیٹ میٹر اگر ہم ان سوسائٹیز کے رولز کو ہم یہاں اپلائی کر رہے ہیں تو کافی اس کے اوپر ہنگامہ ہوا، یا سم آف دی بزنس کمیونٹی واز not approved with respect to their behavior. If they were producing something, their products were not acceptable to the people. They were trying to put pressure that behavior should be modified. It is not acceptable. اسی طرح ہم یہ کزن میرجز کی بات کی پہلے بھی کہ پاکستان کی سوسائٹی میں وہ ایکسیپٹیبل ہیں لیکن کسی اور سوسائٹی میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اسی طرح
جو آخری بات ہے کہ ایک ہی سوسائٹی میں مختلف گروپ آپ کو نظر آئیں گے، اور ان گروپس میں ایک بیہیویئر ایک میں ایکسیپٹیبل ہے، دوسرے گروپ میں وہ ہو سکتا ہے ایکسیپٹیبل نہ ہو. اور اگر یہ دونوں گروپ جو ہے لیٹس سے ٹو ڈفرینٹ ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں، پھر تو ہمیں بہت سارا بیہیویئر ایسا نظر آئے گا کہ جو کہ ایک گروپ میں ایکسیپٹیبل ہے، دوسرے گروپ میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، کلچرل ریلیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہ بیہیویئر کنفارمسٹ ہے یا ڈیوینٹ ہے، وہ ڈیفینیشن وہ کلچر ہی پرووائڈ کرتی ہے کہ اس کو ہمیں کیا کہنا چاہیے. اور یہ ڈیفینیشن بدل جاتی ہے ٹائم کے ساتھ، یہ ڈیفینیشن بدل جاتی ہے دو گروپس کے، ایک گروپ کے حوالے سے دوسرے گروپ کے حوالے میں. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دس از ہائیلی ریلیٹیو ٹو دا کلچر. تو اس کے پرسپیکٹو میں ہم نے دیکھنا ہے، اور یہی ایک سوشولوجیکل پرسپیکٹو ہے کہ جو ہم بیہیویئر ہے اٹس اے پروڈکٹ آف دی سوسائٹی، اور سوسائٹی بیہیویئر کو پروڈیوس کرتی ہے یا ڈیولپ کرتی ہے ان لائن ود اٹس کلچرل ریکوائرمنٹس. بیہیویئر جیسے کہ میں نے پہلے کہا از مور لائک ایکٹنگ اے رول آف این انڈیویجول، اور وہ رول جو ہے ہیز ٹو بی پرفارمڈ in accordance with the script which is given by the culture of the society. اس کلچر میں اس اسکرپٹ کو کیسے لکھا گیا ہے، اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ہے وہ اس کو اسی طرح سے اس کو رول کو پرفارم کرے، وہ اس طرح کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. دیٹ از ویئر وی برنگ ان دی نوشن آف ڈیوینس، کہ کہاں تک اس نے ان اکارڈنس ود دیٹ کیا. So that's what it means کہ it's a culturally relative، اور یہ اس کی ایک ڈائمینشن ہم دیکھ رہے ہیں. Sociologists remain non-judgmental. They consider deviance from within a group's own framework, for it is their meanings that underlie their behavior. This is very interesting to see کہ sociologists جو ہیں they remain non-judgmental. As a researcher، اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم سائنٹیفک اپروچ کی بات کر رہے تھے، تو ایز اے ریسرچر sociologist has to be non-judgment. He has to be objective. اب he is not passing his personal judgment. Of course اس کی اپنی کلچر بھی ہے، he is a participating member of the society، اور وہ اپنی کلچر کو یہاں نہیں یوز کرنا چاہتا، نہ کرنا چاہیے کہ اپنی کلچر کو سامنے رکھ کر وہ ججمنٹ دے کہ ایک بیہیویئر ایک جو کلچر میں آپریٹ ہو رہا ہے، فنکشننگ ہے، اس کو وہ کنفارمسٹ بیہیویئر کہے یا نان کنفارمسٹ بیہیویئر کہے. اس کا تو بیسک آئیڈیا از دیٹ ہی ہیز ٹو اینالائز دا سچویشن، اینڈ وین ہی از اینالائزنگ دا سچویشن ہی از اینالائزنگ keeping in view the local cultural definitions of that particular society. So he is not supposed to impose any personal judgments کہ ایک بیہیویئر وہ ہے، بیہیویئر جو ہے وہ approved behavior ہے یا disapproved behavior ہے، in accordance to the norms of the society ہے یا in accordance with the norms of the society نہیں ہے. وہ ججمنٹ اگر دینی ہے تو وہ لوگ دیں گے جہاں کے وہ بیہیویئر از بینگ پلیڈ اور از بینگ ایکٹڈ. تو ہم اگر دیکھتے ہیں اگین کلچرل ریلیٹیوٹی کی بات ہے کہ ریلیٹیوزم بیہیویئر کو ہم نے اس کلچر کے حوالے سے دیکھنا ہے، اینڈ سوشولوجسٹ از گوئنگ ٹو بی آبجیکٹو. He is going to analyze it, look into that as an unbiased kind of person. Therefore,
He is more like a researcher, a scientist, and scientist makes an analysis of the situation and comes up with the conclusions with respect to the predictability of the situations. اپنی ججمنٹ کو امپوز نہیں کرتا. یہ کہے گا کہ اس کلچر میں اس بیہیویئر کو یہ لوگ جو ہیں وہ ڈیوینٹ سمجھتے ہیں اور یہی لوگ جو ہیں اس کو کنفارمسٹ بیہیویئر کہتے ہیں. سو ڈیفینیشنز آر بائی دا پیپل, بائی دوز پیپل ہو are the upholders of the culture, who have produced the norms, who are actually responsible for social control, for putting the social control in operation. تو sociologist جو ہے وہ ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ نان ججمنٹل ہے. although he is a human being, he can make a comparison from one behavior which is taking place in one group and a behavior which is taking place in another group. So then again, in an unbiased way, he is likely to make a comparison of the situation. وہ سچویشن دو گروپس کے درمیان ہو سکتی ہے, وہ سچویشن ایک ہی گروپ کے درمیان مختلف ٹائم میں ہو سکتی ہے. اس وقت کیا ہے, 20 سال پہلے کیا تھا. تو اس کا کام جو ہے بیسیکلی دیٹ ہی از ٹرائنگ ٹو کم اپ ود دی کنکلوژنس ان این آبجیکٹو مینر. دیئر فور اس کا جو ہے رول جو ہے ایز اے نان ججمنٹل کائنڈ آف رول فار دی انٹرپریٹیشن آف اے پرٹیکولر بیہیویئر, کہ وہ بیہیویئر نارمل بیہیویئر ہے, کنفارمسٹ بیہیویئر ہے, یا نارم سے ہٹ کر بیہیویئر ہے جسے ہم ڈیوینٹ بیہیویئر کہتے ہیں. ہو ڈیفائنس ڈیوینس. سیکنڈ ڈائمینشن جو ہم نے دیکھی یا ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہو ڈیفائنس ڈیوینس. پیپل بیکم ڈیوینٹ ایز ادرس ڈیفائن them that way. Definitions come from people. These definitions are actually the social norms of the people. Now who defines ایک بیہیویئر جو ہے اس کو کون ڈیفائن کرتا ہے؟ کہ اس کو اگر واپس جائیں تو واپس یہی بات ہوئی کہ ایکشن اٹ سیلف از ناٹ ڈیوینٹ, از دا ڈیفینیشن آف دا ایکشن وچ میکس اٹ ڈیوینس. اٹس دی انٹرپریٹیشن آف دیٹ ایکشن وچ میکس اٹ ڈیوینٹ. تو کون ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک ایکشن جو ہے وہ ڈیوینٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیے کہ یہ باؤنڈریز جو ہیں جس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایکشن نے وہ باؤنڈریز کراس کی ہیں کہ نہیں, وہ نارمز کی باؤنڈریز کراس کی ہیں کہ نہیں, تو یہ باؤنڈریز کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ تو آبویسلی اس کا جواب یہی آئے گا کہ یہ باؤنڈریز ڈٹرمن کرتی ہے سوسائٹی. سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان باؤنڈریز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. وہ بندہ جو ہے, جو ایکٹر ہے, جس نے ایکشن لیا, جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیوینٹ ہیں, تو اگین یہ لوگ ڈیفائن کریں گے کہ اس ایکشن نے ان باؤنڈریز کو توڑا, ان باؤنڈریز کے بیونڈ گیا یا اس باؤنڈری کے اندر رہا. تو یہ باؤنڈریز کہاں سے آتی ہیں؟ یہ سوسائٹی کے نارم سے آتی ہیں. نارمز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ, اور اس کی فلیکسیبلٹی کتنی ہے, کہاں تک جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ نو پرابلم, یہ ڈیویشن نہیں ہوئی. لمٹس اس کی کیا ہے, اس کی باؤنڈریز کیا ہے, روپس کیا ہے, یہ ہمارے سوشل نارمز جو ہیں ڈٹرمن کرتے ہیں. سوشل نارمز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ لوگوں سے آتے ہیں. لوگ سوشل نارمز کو بناتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہی اس کی انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ دیتے ہیں. سو اٹس دا پیپل ہو ڈیفائن دیز نارمز,
اور these people actually determines the maximum boundaries within which there is flexibility کہ بندے کا ایکشن کہاں تک ان کے اندر ہے اور کہاں اس کے باہر ہے، اور دے ول ڈیفائن کہ اب یہ وہ لمٹس جو ہے کراس کر گیا، اور لمٹس کراس کر گیا دین سم ایکشن may have to be taken, and at that time they might label that action as a deviant kind of action. So definition جو ہے it comes from the culture, it comes from the norms of the people، اور اس ڈیفینیشن کو بنانے والے جو لوگ ہیں وہ ڈسیشن میکرز ہیں، وہ سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ تیسری بات ہے کہ بوتھ رول میکنگ اینڈ رول بریکنگ انوالوز سوشل پاور۔ ہو میکس دا رولز؟ دا رولز آر میڈ بائی دی ایلیٹس آف دی سوسائٹی۔ اب ایلیٹس کون ہیں؟ دے آر دا ڈسیشن میکرز۔ اس کو میں اگر یہاں پر دیکھوں تو ایسے ہے، ایچ سوسائٹی از ڈومینیٹڈ بائی اے گروپ آف ایلیٹ، دے میک دا ڈیسیشنز فار رول میکنگ، رولز پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف دی ایلیٹ۔ اب انٹرسٹنگلی کہ جب بات ہوئی کہ نارمس کون بناتا ہے، اس کا ان کو ڈیفائن کون کرتا ہے، تو اس کا جواب یہی آیا کہ لوگ بناتے ہیں۔ اب لوگ کون ہیں؟ اس میں از اٹ اے اسمال گروپ آف پیپل اور از اٹ دا ہول گروپ اٹ سٹس اینڈ میکس دوز رولس؟ آئی تھنک ان موسٹ آف دا کیسز اٹس اے اسمال گروپ آف پیپل جو کہ بناتا ہے، اور ناٹ اونلی بناتا ہے بلکہ ان کی انٹرپریٹیشن بھی کرتا ہے۔ اور یہ اسمال گروپ کون ہے؟ دیٹس لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، دے آر دی ایلیٹس آف دیٹ پرٹیکولر سوسائٹی۔ ایلیٹس کا مطلب ہے دا ڈسیشن میکرز۔ اب جب ڈسیشن میکنگ کی بات کرتے ہیں تو ڈسیشن میکرز آر پاورفل پیپل۔ اب پاورفل پیپل وہ کیسے بنے؟ از اٹ بیکاز کہ لوگوں نے ان کو چنا ہے کہ دے آر دا ڈسیشن میکرز، یا وہ پاورفل پیپل بن گئے بیکاز آف دیئر اکنامک بیس اور کنٹرولنگ آف دی اکنامک ریسورسز؟ وہ پاورفل کیسے بنے؟ تو ڈسیشن میکر جو ہے دے آر دی ایلیٹس اینڈ دے ہیو ایکچولی made these rules, and they are the people who define these rules. And in many cases ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو رول میکر ہیں they are likely to protect their own interests. تو رول ایسے بنائیں گے کہ جو کہ ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں، اور جہاں ان کے انٹرسٹ کو وائلیٹ، جہاں ایکشن جو ہے ان کے انٹرسٹ کو وائلیٹ کریں گے تو پھر دیز پیپل کم ہو مائٹ ٹیک ایکشن بیکاز دی ایکشنز آف دا ڈیوینٹس مائٹ بی تھریٹننگ دی پاور آف دیز پیپل، اور اگر ان کی پاور کو تھریٹن ہوا تو پھر اگین یہی لوگ پھر آگے آتے ہیں جو کہ ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ بریک ہو گئی ہمارے نارمس کی یا نہیں ہوئی۔ اب یہ چیز جس کو میں نے پاورفل پیپل کہا، ایلیٹ کہا، یہ ہمیں سمپل سوسائٹی میں بھی نظر آتے ہیں، یہ لوگ ہمیں پاورفل سوسائٹی میں بھی سوری ناٹ پاورفل بٹ ماڈرن سوسائٹی میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ پاورفل پیپل آر دا ڈسیشن میکرز۔ ہم ان کو اگر ماڈرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو مے بی دی پارلیمنٹیرینس آر دا لا میکرز، دے ہیو بین گیون دا پاور بائی دا سوسائٹی مے بی تھرو دا الیکشن، اینڈ دین دے آر دیئر ٹو enact the laws, and they are the people who are the interpreters of those laws as well. اور جب یہ لاز پاس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ رولز اینڈ ریگولیشن کی شکل میں
ان پرنٹڈ شیپ میں آ جاتے ہیں. اور ماڈرن سوسائٹی میں پھر ہم آگے آتے ہیں, کورٹس آ جاتی ہیں, پولیس آ جاتی ہے, جو کہ ان لاز کو انٹرپریٹ کر کے ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں. اب بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ لا میکرز آر دا پاورفل پیپل, اور لا کو بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ لا کو بریک کرنے والے بھی شاید پاورفل پیپل ہی ہوتے ہیں. تو لا میکرز جو ہیں دے آر دا ایلیٹس, جیسے کہ میں نے کہا, اینڈ دے آر دا پیپل ہو ہیو دا پاور, ویدر دیٹ پاور ہیز بین ڈیلیگیٹڈ ٹو دیم اور دے ایکوائر دا پاور بائی سم ادر مینس, but they have the authority to make the laws. سمپل سوسائٹی میں ہم جرگے کی بات کر سکتے ہیں, پنچایت کی بات کر سکتے ہیں, پنچز ہیں جو کہ امپورٹنٹ لوگ ہیں, اس کو ناٹ اونلی کہ وہ بناتے ہیں بلکہ انٹرپریٹ بھی وہی کرتے ہیں. ماڈرن سوسائٹی میں ہم کہتے ہیں تو فارمل انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے کہ میں نے مثال دی کہ پارلیمنٹ از ون باڈی وچ از ریسپانسبل فار میکنگ دا لاز آف دی سوسائٹی, اور وہ لاز اگر ان رائٹنگ میں آتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان رائٹنگ آتے ہیں, تو دین وی ہیو ادر انسٹیٹیوشنز فار دی امپلیمنٹیشن آف دوز لاز. تو لاز کو بنانے والے یہ لوگ ہیں, اور ایک ایلیگیشن کہہ لیں یا اس کے ساتھ ہی بات آتی ہے کہ لاز کو بریک کرنے والے بھی شاید پاورفل لوگ ہی ہیں. جو کہ پاور لیس ہے وہ تو ویسے ہی شاید اسکیئرڈ ہے کہ if he breaks the law اور norm of the society, he is likely to be punished, and therefore we might expect that he is a more law abiding kind of person. بلکہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لاز جو ہیں دے کیچ دا اسمال فلائز, اور بڑی اگر فلائز کی بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے اگر لا آتا ہے تو مے بی دیٹ بریکس. اٹس مور لائک اے ویب, اور اس میں اٹ کیچز دا اسمال فلائز, اور جیسے مکڑی کا جالا نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں, اور اس میں وہ دی one of the jobs is کہ وہ it catches the small flies, but it could break when a bigger fly comes in contact. So that is how we see کہ جو کلچر ہے یا سوشل ڈائمینشنز کی جب ہم بات کر رہے تھے تو اس کی سوشل فاؤنڈیشن کی بات کر رہے تھے, اور اس کو ہم نے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا. تو کلچرل ریلیٹیوٹی کی بات آئی ہے, انٹرپریٹیشن کی بات آئی ہے کہ کون اس کو بناتا ہے اور پھر کون اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, اور یہ لوگ جو بناتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں دے آر دی ایلیٹس آف دی سوسائٹی, دے آر دا ڈیسیژن میکرز آف دی سوسائٹی, دے آر دی میکرز ایز ویل ایز بریکرز آف دی laws of the society, and once they break a particular law, that might be an indication for bringing a change in that particular law. تو آگے چل کر اگر دیکھیں تو کیا یہ ساری چیزیں فنکشنل ہیں ان دا سوسائٹی؟ یہ جو ڈیوینس ہے جس کی ہم نے اتنی بات کی, از ڈیوینس فنکشنل؟ کیونکہ سوسائٹی میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنفارمٹی ہے, سوسائٹی میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوینس ہے, اور ڈیوینس کو ہم نے یہ دیکھا کہ ان اٹ سیلف اٹس اے نیوٹرل کائنڈ آف کانسیپٹ. اس کو پازیٹیو سینس میں لے جائیے, اس میں نیگیٹو سینس میں لے جائیے, تو ڈز اٹ سرو اینی پرپز ان دا سوسائٹی؟ تو اس کی طرف آئیے ہم چلتے ہیں. تو کوشچن از ڈیوینس dysfunctional? Apparently it is, but for Durkheim there is nothing abnormal about deviance. It's very interesting کہ اب ڈرخائم جو ہے he is a functionalist, اور functionalist وہ اسکول آف تھاٹ ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلچر کا کوئی بھی ایلیمنٹ اگر اس سوسائٹی میں موجود ہے تو اسمپشن یہ ہے کہ اٹ از پرفارمنگ اے فنکشن.
اگر یہ فنکشن پرفارم نہ کر رہا ہوتا تو یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو گیا ہوتا. ڈیوینس جو ہے اٹ از پارٹ آف دی سوسائٹی. لوگ ڈیویٹ کرتے ہیں, لوگ کنفارمٹی کو بھی فالو کرتے ہیں. تو کیا یہ ڈیوینس جو ہے کوئی فنکشن پرفارم کر رہی ہے؟ ایز سچ شاید لفظ کو ہم نیگیٹو کانوٹیشنس میں لیتے ہیں, اگرچہ میں نے اس کو کافی وضاحت سے بتایا کہ اٹ مائٹ بی کنسیڈرڈ ان اے نیوٹرل کائنڈ آف فریم ورک. تو از اٹ ڈس فنکشنل؟ اگر یہ نیگیٹو میں لے رہے ہیں تو پرابلی وی آر سیئنگ یس اٹس ڈس فنکشنل بیکاز اٹ اپسیٹس دا سوسائٹی, it upsets the norms of the society, it upsets the, let's say, the social order in the society. اگر social order میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو obviously society is going to take action. But on the whole, جیسے کہ میں نے کہا it's a neutral concept, is it really dysfunctional? درخائم نے کہا کہ no, it's not dysfunctional, بلکہ یہ کوئی بڑے اہم فنکشنز جو ہیں, 4 اہم فنکشنز جو ہیں یہ سوسائٹی میں پرفارم کر رہا ہے. تو لیٹ اس لک ایٹ دوز ڈفرنٹ فنکشنز اکارڈنگ ٹو ڈرخائم جو کہ یہ ڈیوینس سوسائٹی میں پرفارم کرتی ہے. آئیے ان کو دیکھیں. تو ڈیوینس از فنکشنل, اٹ کنٹریبیوٹس ٹو دی فنکشننگ آف دی سوسائٹی in 4 ways. Number 1, deviance affirms cultural values and norms. Any conception of virtue rests upon an opposing notion of vice. Look at that. Deviance affirms the virtues in the society. اب اگر کوئی ہم کہتے ہیں کہ بھائی if we are talking about virtue, تو ورچو کی اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے when we are trying to compare it with vice. ادروائز ورچو کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو جائے گا. ورچو کو ڈیفائن کر رہے ہیں with when we are comparing it with something which is not desirable. اگر کرائم کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کوئی جسٹس کی بات کر رہے ہیں, نیکی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم بدی کی بات کر رہے ہیں. تو ڈیوینس جو ہے ایکچولی ٹیلز اس سم تھنگ کہ ہاؤ ڈو وی میک اے کمپیریزن ود سم تھنگ وچ از نان ڈیوینٹ, سنس دس از اے more like a culture specific kind of definition, or it's a culturally relative concept. Therefore وہ بدی کیا ہے, وہ نیکی کیا ہے, کرائم کسے کہیں گے, جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں, پیٹریوٹزم ہم کسے کہیں گے, ہم آنیسٹی کسے کہیں گے, ہم چیٹنگ کسے کہیں گے. آنیسٹی اور چیٹنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو I think we are trying to interpret one vis-a-vis in the other pole of that particular aspect of behavior جو کہ ہمارے سامنے ہے. اگر چیٹنگ بیہیویئر ہے تو وہ ان کمپیریزن ود واٹ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. آر وی کمپیئرنگ اٹ ود آنیسٹی؟ چیٹنگ وہ چاہے ایگزامینیشن میں چیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, یا وہ چیٹنگ کسی سودا لینے میں چیٹنگ کر رہے ہیں, خریداری میں کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو ڈرخائم جو ڈیوینس ہے, اٹ پرفارمس اے فنکشن, اٹ از فنکشنل, اٹ از نیسسری in the society to define these values or to determine the boundaries of these values. Therefore, according to him, deviance is functional for the society. And let's move to the second part. Deviance clarifies moral boundaries and affirm the norms. Moral boundaries are laid down, deviant to explain his behavior and clarify the boundaries. Deviance clarifies the boundaries.
اب لک ایٹ ون پرسن ہوز جو کہ سوسائٹی کے نارم سے انحراف کر رہا ہے, ڈیویٹ کر رہا ہے, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کو ڈیفائن کرنے والوں نے ڈیفائن کر دیا کہ بھائی اس شخص نے ہمارے نارمس کی وائلیشن کی ہے. اب وی آر آسکنگ ہم, میکنگ ہم چانس, گیونگ ہم اے چانس کہ آپ بتائیے کہ آپ نے ان نارمس کی وائلیشن کیوں کی. اوکے, اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو نارمس کی وائلیشن نہیں کی. اوکے, اب ہی ہیز ٹو سے کہ اس نے کیسے, ہی از گیونگ این ایکسپلینیشن کہ میں نے تو نارم کی وائلیشن نہیں کی, آئی ہیو ریمین ود ان دا لمٹس آف دی نارمس. اب یہ لمٹس کیا ہے؟ اب اس کی انٹرپریٹیشن اپنی ہے کہ لمٹس کیا ہے. جو سوسائٹی کے ایلیٹس ہیں یا جو اس کو ڈیفائن کرنے والے ہیں, وہ اس کی لمٹس خود بتا رہے ہیں کہ نہیں, اس کی لمٹ تو یہ تھی, تم نے ان لمٹس کو کراس کیا ہے, چونکہ ان لمٹس کو تم نے کراس کیا ہے اس لیے یو ہیو ڈیویٹڈ فرام دی نارمس آف دی سوسائٹی, دیئر فور یو آر ڈیوینٹ. تو اس ایکشن کے حوالے سے ڈرخائم کہتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں جو ڈیوینٹ ہے کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیوں ڈیویٹ کیا, تو وہ اپنی انٹرپریٹیشن بتاتا ہے کہ اس نے ڈیویشن نہیں کیا بیکاز ہی ہیز ہز اون ڈیفینیشن آف دی باؤنڈریز آف اے پرٹیکولر نارم. Now does his definition correspond with the definitions of the people جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی باؤنڈریز یہ ہیں. تو اس طرح سے ڈرخائم کہتا ہے کہ اگر ڈیوینس نہ ہو تو شاید ہم ان باؤنڈریز کو ٹھیک طرح سے آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں. دس ڈیوینس ایکچولی از انسٹرومینٹل in determining, rather in affirming, reinforcing the boundaries of a particular behavior pattern. یہ اور بات ہے کہ وہ باؤنڈریز جو ہیں over time we might feel کہ those have to be reinterpreted, those may have to be redefined. لیکن یہاں پر بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اس کو ایکسپلینیشن اس کی مانگتے ہیں, تو ہی ایکسپلینس بائی انٹرپریٹنگ دی باؤنڈریز ود ان ہز اون فریم ورک. آبویسلی میں یہ تو نہیں کہتا کہ سنس وہ دیٹ پرسن از اے ممبر آف دیٹ گروپ ہی ہیز ٹو بی اویئر آف دوز باؤنڈریز, بٹ اگر وہ باؤنڈریز کہیں ڈیفائنڈ نہیں ہے, انڈیفائنڈ ہے, تو اس کے ڈیوینٹ ایکٹ کی وجہ سے ان باؤنڈریز کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان باؤنڈریز کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, ان لمٹس کو لوگوں تک دوبارہ پہنچا رہے ہیں. اس طرح سے یہ ڈیوینٹ ایکٹ جو ہے نارمس کی باؤنڈریز کو ہائی لائٹ کرنے میں, ان کی ڈٹرمنیشن میں, ان کی ری انفورسمنٹ میں مدد کرتا ہے. اور شاید آگے چل کر ہم دیکھیں کہ نہ صرف مدد کرتا ہے بلکہ ان کو اگر ری ڈیفائن کرنا پڑے تو وہاں پر بھی اٹ پرفارمز اے فنکشن. ڈیوینس پروموٹس سوشل یونٹی. دی گروپ کلیکٹیولی افرمز دی رائٹنس آف اٹس ویز, ہیلپس ان ڈیولپنگ وی فیلنگ. Now this is very interesting کہ چونکہ اس ایک شخص نے ڈیویٹ کیا نارمس کو, تو باقی جو گروپ اگر سمجھتا ہے کہ بھائی ہی از somebody who is creating trouble in the society or in the group, he is upsetting the social order in the society, اس کے ایکشن کی وجہ سے وہاں ڈس آرگنائزیشن ہو رہی ہے, تو وہ دا ہول گروپ دین فیلس دا پنچ آف دس پرٹیکولر ڈیویشن.
اور اگر یہ اکیلا بندہ نہیں ہے، اس کے ساتھ گروپ ڈیویشن کی بات کر رہے ہیں، تو پھر تو تھوڑا سا اور بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس ڈیویشن کی وجہ سے جو گروپ ہے who might be taking these norms something جن کو وہ سیکریڈ سمجھتے ہیں، اگر وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو سارے کا سارا گروپ جو ہے it gets united to take action to bring this person back to its own framework. اس کو کنفارمسٹ بنانے کے لیے وہ گروپ جو ہے گیٹس یونائٹیڈ. اور وہ یونائٹیڈ ہونے میں ایک لفظ ہے ان گروپ فیلنگ کی بات کر لیں، وی گروپ فیلنگ کی بات کر لیں، تو وہ وی گروپ فیلنگ وہاں پر زیادہ آ رہی ہے. کس سینس میں کہ دس از آور نارم، یہ ہمارا نارم ہے، اور وہ آور گروپ کا نام ہے، یہ ہمارے گروپ کا نام ہے. اینڈ اٹ از پرہیپس کریٹنگ دا سینس آف اونرشپ. اس میں ان گروپ فیلنگ کی بات آ رہی ہے، وہی گروپ فیلنگ کی بات آ رہی ہے، اور وہ سارے کا سارا گروپ جو ہے از گیٹس یونائٹیڈ، گیٹس سولیڈیفائڈ، تاکہ وہ اس قسم کی بات کو نہ ہونے دیں کہ اگر ایک نے ڈیویٹ کیا، ایک نے اس نے وائلیٹ کیا، دی ادرز آر گوئنگ ٹو کاپی، بیکاز بیہیویئر جو ہے وہ کاپی ہوتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اور اگر ینگسٹر سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیویشن جو ہے ایسی ہے کہ دے لائک اٹ، دین دی ادر پیپل میں آلسو فالو. سو ان آرڈر ٹو، جس کو کہتے ہیں نا شروع میں ہی اس کا خاتمہ نپ دا ایول ان دا بڈ، تو سارا گروپ جو ہے گیٹس یونائٹیڈ ٹو فالو ٹیک سچ ایکشن کہ یہ اس قسم کی ڈیویشن نہ ہو. بلکہ یہاں پر میں تھوڑا سا اور بھی بات کروں کہ اگر گروپ کی ڈیویشن ہے تو یہ یونٹی شاید دونوں طرف آ جائے، کہ اس گروپ میں بھی یونٹی آ رہی ہے جس کا نام وائلیٹ کر رہے ہیں، اور اس گروپ میں بھی یونٹی آئے گی جو اس کو وائلیٹ کرنے والے ہیں. سو وہی فیلنگ ادھر بھی آ سکتی ہے، ادھر بھی آ سکتی ہے. نا اٹ ڈپینڈس ہاؤ دا ہول سچویشن از سارٹیڈ آؤٹ. اس ڈیوینٹ گروپ کی وہی فیلنگ کی وجہ سے ان کی ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سب کلچر ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور وہ سب کلچر ڈیولپ اگر ہو رہی ہے اور اس گروپ کے لوگ اگین آر یونائٹیڈ، دین دیٹ مائٹ بی a situation which has to be tackled in a different way. But certainly, if we are looking at from the functional side, then in view of Durkheim, تو یہ deviance جو ہے it performs a function because it stimulates the people and they try to take action, and for taking action they are united. اور united ہونے میں مے بی ایلیٹ کا کام زیادہ ہے، دے آر دا ڈیسیشن میکر، اور ان کو خوش کرنے میں یا ان کی پاور کے پیچھے سنس دے آر دا فالوورس، all of them are likely to support the decision makers, and that is how we find کہ deviation helps in creating unity in the group, because وہ گروپ سمجھتا ہے کہ یہ کلچر ان کی کلچر ہے، they own this culture، یہ norms ان کے norms ہیں، they own those norms، and because of this ownership they would like to protect that. اب دیکھیے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے نارمس کو ہمارے بچوں فالو کر رہے ہیں، تو دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیک ایکشن کہ کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے. اف اٹ از کمنگ فرام ماس میڈیا، دین دے ٹرائی ٹو گیٹ یونائٹیڈ ٹو ٹیک سم ایکشن کہ جو اس کا سورس ہے اس کے پیچھے جائیں کہ اس سورس کو ختم کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ then they try to take action on those deviants. So that is how Durkheim کہتا ہے
کہ deviation leads to the unification of the people. تو اس یونیفیکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ اس کا ایک فنکشن ہے، اینڈ سو لانگ ایز دس فنکشن از بینگ پرفارمڈ تو یہ ڈیویشن چلتی رہے گی. اور انٹرسٹنگلی آپ دیکھیے کہ ڈیویشن تو کبھی ختم نہیں ہوئی، ڈیویشن تو شروع سے ہی چل رہی ہے. اور اگر ہم نیوٹرل سینس میں لے رہے ہیں تو وہ لوگ جو کہ چینج کسی سوسائٹی میں لانا چاہتے ہیں ان کو ہم ڈیوینٹ ہی کہتے ہیں. اگر پاکستان بنانے والے لوگ پاکستان کی بات کی، انہوں نے ایک موومنٹ کے حوالے سے بات انہوں نے کی تو انہوں نے ان کو ڈیوینٹ کہا، اور سرٹنلی دے ور ٹرائنگ ٹو بریک دی نارمز آف دیٹ سوسائٹی. ہمارے جتنے پیغمبر آئے they tried to change the society and therefore they tried to deviate from the norms of the society. اور وہ societies باقاعدہ unite ہوئیں against these people who were trying to bring in new ideas in the society. آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد اس قسم کی چیزیں بہت ملیں گی کہ ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے they deviate from the norms of the society. And society sometimes gets united to bring them around. اور پھر یہ جو یوتھ ہیں they themselves gets united as well کہ اچھا جی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایکشن وہ صحیح ہے تو وہ اس میں بھی یونٹی آ رہی ہے. تو deviation helps in the creation of we feeling amongst the people and in the creation of unity amongst the people. اور چوتھی بات جو کہ آخری اس میں ہے ڈس فنکشن کے حوالے سے کہ از ڈیوینس ڈس فنکشنل اور ناٹ، چوتھی بات ہے ڈیوینس پروموٹس سوشل چینج. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ڈیوین پش اے سوسائٹیز مورل باؤنڈریز. دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ڈیوینٹس جو ہیں دے پش دا باؤنڈریز آف دا سوسائٹی، کہ ان کو ہم کہتے ہیں نا کہ تم بتاؤ تم نے یہ نارم کیوں بریک کیا، اور نو دے آر سینگ کہ واٹ آر دی باؤنڈریز. اور اگر وہ پہلی باؤنڈریز کو سپورٹ نہیں کر رہے تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی باؤنڈریز جو ہے نارم کی پرابلی دوز ہیو ٹو بی ری ڈیفائنڈ. وہ پرانے زمانے کی بات ہے، نئے زمانے میں پرابلی وی نیڈ اے چینج. سو دیٹ از ہاؤ دے ٹرائی ٹو ری ڈیفائن دی باؤنڈریز. اور اگر انہی کی باؤنڈریز کو سپورٹ کرنے والے اسی سوسائٹی میں موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی دیز باؤنڈریز گیٹ چینجڈ اینڈ دیز باؤنڈریز گیٹ ری ڈیفائنڈ. وہ چاہے پہلے سے کم کر دی جائیں یا زیادہ کر دی جائیں، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ڈیوینٹس جو ہیں وہ کس شکل میں، کس صورت میں اور کس طرف وہ جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ کنیکٹڈ ہے، ڈیوینٹس پوائنٹ آؤٹ الٹرنیٹیوس. وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے جو آپ جس فنکشن کو آپ کر رہے ہیں، دس کین بی امپلیمنٹڈ ان سم ادر ویز ایز ویل. Or since they are giving a new way is not in line with the previous, that's why they are giving an alternative. So alternatives جو ہیں وہ deviants کی وساطت سے ہمیں مل رہے ہیں. اور اگر alternatives کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ these are better alternatives compared with the previous one, تو obviously there will be group of people who would support those alternatives, and because of that the whole situation might get changed. And that is how we find that the deviants are instrumental in bringing change in the society. اور آخری اسی کے حوالے سے بات تھی، boundary violations that gain enough support become new acceptable behavior. جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے جو ڈیویٹ کیا، any action of a deviant, if that is supported
by another group of people because they have a logic behind that, اور اس لاجک کو ایکسیپٹ کرنے والے وہاں پر موجود ہیں, کچھ اور ان کے سپورٹ میں ملتے ہیں, دین دے گیٹ اے مومینٹم. اور اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ ڈیوینس از پرفارمنگ اے فنکشن, اور وہ ویری امپورٹنٹ فنکشن جو ہے وہ چین کا فنکشن ہے, اور یہ الٹرنیٹیوز دے رہے ہیں, باؤنڈریز کو ریڈیفائن کرنے کی بات کر رہے ہیں, اینڈ they have a logic behind that, and because of that یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرخائم کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ deviance is performing a function, and that's a very important function of bringing change in the society. اور society جو ہے change تو continuously experience کرتی ہے, اور کئی sources سے change آتی ہے, and the deviants are the instruments, they are instrumental in bringing change in the society. تو اس طرح سے آج کے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ what are the social foundations of deviant behavior, and we see کہ ہمارا سارا behavior چاہے وہ conformist ہے چاہے وہ deviant ہے, اس کی ذمہ دار ہماری سوسائٹی ہے, اور سوسائٹی جو ہے لوگوں کا بیہیویئر اپنی کلچر کے حوالے سے بناتی ہے, اور یہی کلچر جو ہے اس بیہیویئر کو ڈیفائن کرنے میں مدد کرتی ہے کہ اسے ہم ڈیوینٹ کہتے ہیں یا اس کو ہم کنفارمسٹ کہتے ہیں. اور پھر ڈیوینٹ بیہیویئر جو ہے اس کو اگرچہ عام طور پر نیگیٹو کونوٹیشن میں لیا جاتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اٹ کین پرفارم نمبر آف فنکشنس, اور وہ فنکشنز جیسے کہ ڈرخائم نے بتائے ان کی ہم نے ڈسکشن کی. آپ دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد اس قسم کی کیا مثالیں مل سکتی ہیں, اور ان مثالوں کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں تو دیکھیے کہ یہ کیسے کلچرلی ریلیٹیو ہیں, اور ان کو کون ڈیفائن کرتا ہے, کون سا ایکشن ہے جس کو آپ ڈیوینٹ کہیں گے اور کون سا ایکشن ہے اس کو آپ ڈیوینٹ نہیں کہیں گے. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی آئندہ. تھینک یو.